ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات ذکر کیے ہیں، كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. اور آپ کو اور ہم کو یقیناً معلوم ہے کہ اللہ کی ذات ظلم کرنے سے پاک صاف ہے. تو یہاں پر بعض لوگ کے ذہن میں ایک بڑا شیطانی ڈاؤٹ آتا ہے. وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیے ہیں اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہے گمراہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیا اس کو جنت میں داخل کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دیا. یہ تو سراسر ظلم ہے. ہاں، آپ کے اور ہمارے اس انداز کو آپ سمجھیں گے صحیح طریقے سے تو یہ بات کو کلیئر کرنا ضروری ہے. نہیں تو شیطان اس شائبے سے انسان کے اندر گمراہی اور ضلالت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفت لائق و زیبا نہیں، وہ صفت سے اللہ کے بارے میں سوچیں گے تو ایمان سے باہر ہو جا سکتے ہیں. اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شیطان اس ذہن کے اندر یہ خرابی نہ ڈالے. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں آپ کو 2 آیتیں بتاتا ہوں، مسئلے کو تھوڑا اور کمپلیکیٹڈ کریں گے، پھر اس کو سولو کریں گے انشاءاللہ. معاملہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جب موت کے بستر پہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ایک کام بننے کے لیے، وہ ہے کہ چاچا کو کلمہ نصیب ہو جائے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش کرنے کے باوجود چاچا کو کلمہ نصیب ہوا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے انک لا تہدی من احببت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس ہدایت کے اختیار نہیں، جس کو چاہے آپ ہدایت دیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا اختیار رکھتا ہے. تو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت دینے کی منفی پہل آ گئی یہاں پر. پھر دوسری جگہ سورہ شورى میں آیت نمبر 52، اس میں کھول کر دیکھیے، اس آیت کے اختتام پر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی. تو اب 2 آیتیں، ایک اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا اختیار، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں. تو بات کلیئر کیسا ہو سکتی ہے؟ چلے اب ایک ایک پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھیے. پہلی چیز کہ ہدایت 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہدایت ارشاد و دلالہ بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ روٹ میپ، گائیڈ لائن. اور وہ کیسے؟ اگر آپ مکہ میں ہیں اور آپ کو حرم کا راستہ معلوم نہیں، تو کوئی شخص آپ کے بازو ٹھہرا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی صاحب ذرا حرم کو جانے کے لیے مجھے راستہ بتائیے. تو آپ کو کہتا ہے بھائی صاحب آپ ادھر سے سیدھا جائیے، پھر رائٹ لیجئے، پھر اس کے بعد لیفٹ لینے کے بعد تھوڑے فاصلے کے بعد آپ پھر لیفٹ لے لیجئے، حرم آپ کے سامنے آ جائے گا. اس نے جو ڈائریکشن اور آپ کو راستہ بتایا یہاں سے، اس کا احسان ہے نہیں ہے آپ پر؟ احسان ہے، کیونکہ اس نے راستہ بتایا. چلے آپ وہی راستے پہ جا رہے ہیں، مگر تھوڑا ڈر کے کہاں کوئی گلی کوئی روڈ چھوٹ جائے یا غلطی سے کوئی دوسری رونگ سائڈ چلا جائے. تو آپ اس وقت جہاں پر ٹھہرے تھے اور آپ سوال کیے تھے کسی سے، تو اس نے آپ کو راستہ بھی بتا دیا. وہاں پر ایک دوسرا شخص تھا جس کو حرم کا راستہ معلوم تھا اور وہ بھی حرم کو جانے والا تھا. تو وہ آپ کو راستے میں دیکھا کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو لے کر گیا اور حرم کے سامنے ٹھہرا دیا، بولا دیکھو یہ حرم ہے. آپ کو منزل تک پہنچایا. تو معاملہ کیا ہوا؟ اس کا بھی احسان ہے آپ پر، وہ پہلے والے کا بھی احسان ہے. کس کا زیادہ ہے؟ یہ دوسرے کا، جو نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے منزل کے سامنے آپ کو پہنچا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرما چکے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں، اور پورے دنیا والوں کو اللہ نے یہ ہدایت دے دیا ہے.
یعنی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے جائز نہیں، یہ جنت کا عمل ہے یہ جہنم کا عمل ہے، یہ خیر ہے یہ شر ہے، یہ بھلا ہے یہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو یہ بتا چکے ہیں پیغمبر کے ذریعے کہ روٹ میپ، کون سے کام اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو لوگوں کو جب راستہ مل گیا ہے، اب اگر وہ شخص جو آپ کو راستہ بتایا کہ آپ وہاں سے ایسا جانا چاہیے، آپ نے راستہ الٹے طرف چلے گئے اور آپ نے جو راستہ آپ کو بتایا گیا وہ راستے سے نہیں یہ راستے سے چلے گئے جو کہ اس کے خلاف یا اس کا اپوزٹ ڈائریکشن ہے، تو گمراہ ہو گئے۔ تو پھر کس کا قصور ہے، بتانے والے کا یا آپ کا جو غلط جانے کا؟ یہاں آپ کا قصور رہتا ہے۔ اس میں دوسری ہدایت جو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور بھی آیت میں فرمائے یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو طالب ہدایت ہے، جو مانگ رہا ہے اور ہدایت پہ چلنا چاہ رہا ہے۔ تو جو دوسرا شخص آپ کو ہاتھ پکڑ کے پہنچایا وہ کب پہنچایا؟ جب آپ کو وہی راستے پہ ملا ہے کہ آپ وہی راستے سے جا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو دوسری ہدایت ہے اس کو کہتے ہیں ہدایت توفیق، یعنی کہ اس کام میں توفیق اور کامیابی نصیب ہونا یہ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب آپ کی کوشش میں دیکھتا ہے کہ آپ صراط مستقیم کو ہی طلب کر رہے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی منزل تک آپ کو پہنچاتا ہے۔ یہ ہدایت توفیق ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے کس کو؟ جو مانگ رہا ہے ہدایت، اور گمراہ اس کو کر دیتا ہے جو راستہ دوسرا لے کر ہدایت کے راستے چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ جاتا ہے، وہ تو خود رانگ سائڈ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کو ہدایت نہیں دیتا ہے کیونکہ وہ ہدایت کے راستے پہ ہی نہیں آیا، نہ ہدایت سیریسلی مانگ رہا تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی دوسری آیت میں فرمائے والذین جاہدوا فینا، سورہ عنکبوت میں غالباً، جو لوگ ہماری راہ کو تلاش کرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور ہدایت کے راستے پہ آراستہ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محنت کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے کہ صحیح راستہ کہاں ہے، کون سی چیز سے ہم کو بچنا ہے، صحیح ڈائریکشن کی صفت کیا ہے۔ تو وہ کوشش کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد اس کو وہ ہدایت نصیب ہوتی ہے جس کو ہدایت توفیق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے، جو ہدایت ملنے کے بعد غلط راستے پہ جاتا ہے وہ ہدایت سے خود کو محروم کر چکا ہے، اور یہی اس کا خلاصہ ہے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔